پہلے کرنٹ افیئر کے طور پر ایک ایشو، اور وہ ہے دارالافتاء جامعہ نعیمیہ، جس کے محتمم ہیں مفتی منیب الرحمان صاحب حفظہ اللہ تعالی، جو بریلوی مکتب کے مفتی اعظم ہیں ایٹ لیسٹ پاکستان میں، انڈیا کے لوگ بھی ان کو مانتے ہیں۔ انہوں نے ایک فتویٰ جاری کیا ہے چشتی رسول اللہ سے متعلق، الحمدللہ۔ اس کانٹیکسٹ میں سب سے پہلے تو میں مبارکباد دوں گا اپنے تمام اسٹوڈنٹس کو، خواہ وہ مرد ہیں یا عورتیں ہیں، جنہوں نے بھی بڑے اخلاص کے ساتھ پچھلے 10 سالوں میں محنت کی اور ہماری ویڈیوز کی آواز کو پوری دنیا میں پہنچایا، جس کی وجہ سے یہ لوگ مجبور ہوئے کہ یہ فتویٰ جاری کریں۔ تو پہلا کریڈٹ اس کا اگر جاتا ہے کسی کو تو وہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو جاتا ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے آلموسٹ 10 سال پہلے 23 فروری 2013 کو میں نے اپنی وہ ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی، مسئلہ نمبر 71B، انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ۔ اس میں نے دیوبند اور بریلوی اور ایک آدھ حوالہ اہل حدیث کے حوالے سے بھی ہے، کیونکہ وہ کامن بزرگ ہیں دیوبند اور اہل حدیث کے، ان کے بزرگوں کی گستاخانہ عبارتیں ہائی لائٹ کی۔ معزز سامعین، آپ نے مرزا محمد علی انجینئر کا کلپ سنا، جس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ سامعین، مرزا کہہ رہا تھا کہ ہماری اور ہمارے فالورز کی 10 سال کی محنت کا نتیجہ ہے کہ اہل سنت کے مفتی اعظم مفتی منیب الرحمان صاحب نے چشتی رسول اللہ کے متعلق فتویٰ دے دیا ہے۔ تو سامعین، اس کے جواب میں یہ کہوں گا کہ کیا پدی اور کیا اس کا شوربہ، اور سامعین آج کی اس نشست میں اس بات کو ثابت کروں گا کہ مرزا ابھی منگولوں کی پشت میں تھا، اور شاید کہ اس کا باپ بھی ابھی پیدا نہ ہوا ہو۔ اس کے باپ کے بھی پیدا ہونے سے پہلے ہمارے اکابر علماء کرام چشتی رسول اللہ کا رد کر چکے تھے۔ اور سامعین، اس سلسلہ میں میرا پہلا حوالہ یہ میرے ہاتھ میں سامعین فتاوی اجملیہ ہے، جس کے لکھنے والے سلطان المناظرین اجمل العلماء مفتی الشاہ محمد اجمل رضوی اشرفی رحمت اللہ علیہ ہیں، اور سامعین ان کا سن وصال 1963 ہے، یعنی آج سے 61 سال پہلے ان کا وصال ہے۔ اور سامعین جو انہوں نے فتویٰ دیا ہے چشتی رسول اللہ کے متعلق، وہ آپ نے 1950 میں دیا، یعنی آج سے 74 سال پہلے آپ نے چشتی رسول اللہ کے متعلق فتویٰ دیا ہے۔ اور سامعین یہ جو کتاب آپ کے سامنے ہے، یہ کتاب 2005 میں شائع ہوئی، یعنی آج سے 19 سال پہلے یہ کتاب شائع ہوئی۔ اور سامعین اس کی جلد نمبر اول میرے ہاتھ میں ہے، اور سامعین اس کتاب کا صفحہ نمبر 7 ہے۔ فرماتے ہیں، مگر ہم ایک لمحہ کے لیے یہ فرض کرنے کے لیے بھی تیار نہیں کہ ایسا اتفاق ہوا ہو اور ایسا کلمہ زبان مبارک سے نکلا ہو۔ سامعین ذرا غور فرمائیں، اجمل العلماء مفتی الشاہ محمد اجمل رضوی اشرفی رحمت اللہ علیہ، جن کا وصال آج سے 61 سال پہلے ہوا، اور آپ نے یہ فتویٰ آج سے 74 سال پہلے دیا، وہ فرما رہی ہے کہ ہم ایک لمحہ کے لیے بھی یہ فرض کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ حضرت خواجہ صاحب نے چشتی رسول اللہ پڑھوایا ہو۔ اس سے آگے سامعین فرماتے ہیں، اس میں ضرور کسی بے دین کا الحاق ہے۔ سامعین ذرا غور فرمائیں، فرما رہے ہیں کہ اس میں ضرور کسی بے دین کا الحاق ہے، اور آگے فرماتے ہیں ہماری طرف سے تو یہ جواب کافی ہے، ہم اس کلمہ کی شناخت میں تعامل نہیں کرتے۔ سامعین یہ ہے ہمارے علماء کرام کا جواب، جو انہوں نے آج سے 74 سال پہلے فتویٰ دے کر چشتی رسول اللہ کا رد کر دیا، اور آگے فرماتے ہیں اور حضرت شیخ کی طرف اس کی نسبت ہمارے نزدیک باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ فرما رہے ہیں کہ ہمارے نزدیک حضرت شیخ یعنی حضرت خواجہ صاحب کی طرف چشتی رسول اللہ کی نسبت کرنا باطل ہے۔
मिर्जा साहब तुम्हारा बाप भी उस वक्त पैदा नहीं हुआ होगा जब हमारे उलमाए किराम ने चिश्ती रसूलुल्लाह का रद्द कर दिया था। इससे आगे सामईन, ये मेरे हाथ में फतावा शारिह बुखारी है, जिसके लिखने वाले मुहद्दिस कबीर शारिह बुखारी अल्लामा शरीफुल हक अमजदी रहमतुल्लाह अलैह है। और सामईन इसकी जिल्द नंबर 2 मेरे हाथ में है। और सामईन जरा गौर से सुनिएगा, इसमें 2 फतवे मौजूद हैं चिश्ती रसूलुल्लाह के मुतालिक। एक फतवा आज से 30 साल पुराना है और दूसरा फतवा आज से 40 साल पुराना है। सामईन, मिर्जा उस वक्त दूध पीता बच्चा था, उस वक्त हमारे उलमाए किराम ने चिश्ती रसूलुल्लाह का रद्द कर दिया था। अब सुनिए जरा हमारे अकाबिर उलमाए किराम चिश्ती रसूलुल्लाह के मुतालिक क्या फरमाते हैं। और सामईन, जिन कुतुब में चिश्ती रसूलुल्लाह मौजूद है उनके मुतालिक फरमाते हैं बाजार में किसी के नाम से कोई किताब छप जाना इसकी दलील नहीं कि जिसके नाम से किताब छपी है ये उसी की तसनीफ है। सामईन, मिर्जा तो ये कहता है कि हम चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा करते हैं, हालांकि हमारे अकाबिर उलमाए किराम सिरे से उन कुतुब का ही इनकार कर रहे हैं जिनमें चिश्ती रसूलुल्लाह मौजूद है, कि ये किताबें उन औलिया कामिलीन की है ही नहीं। और आगे सुनिएगा क्या फरमाते हैं किसी की किताब उस वक्त मानी जाएगी जब मुसन्निफ के अहद से लेकर शाया होने तक मोतमद और मुस्तनद लोगों के यहाँ महफूज हो। सामईन जरा गौर से सुनते आए, आगे फरमाते हैं और इन दोनों किताबों के बारे में ऐसा कोई सबूत नहीं। सामईन, हमारे अकाबिर उलमाए किराम फरमा रहे हैं कि ऐसी किताबों का सबूत ही नहीं है। और फिर फरमाते हैं खुदा ना तरसों ने बड़े बड़े आइमा दीन के नाम से फर्जी किताबें शाया कर दी, 1-2 नहीं इसकी सदहा नजीरें हैं। सामईन जरा गौर से सुने, मिर्जा उस वक्त दूध पीता बच्चा था, उस वक्त हमारे अकाबिर उलमाए किराम ने ये फरमा दिया था कि ये तमाम वाकयात चिश्ती रसूलुल्लाह ये तमाम के तमाम फर्जी वाकयात हैं और मन घड़त वाकयात हैं। इससे आगे सामईन, ये मेरे हाथ में किताब अत-तस्दीकात लिदफ़ तलबिसात है। और सामईन, ये किताब आज से 20 साल पहले शाया हुई है। और सामईन, इस किताब में 120 हमारे जय्यद अकाबिर उलमाए अहले सुन्नत की तस्दीकात मौजूद है, जिनके नाम आपके सामने आ रहे हैं, आप पढ़ सकते हैं। 120 हमारे अकाबिर उलमाए अहले सुन्नत की तस्दीकात मौजूद है। और सामईन, ये किताब आज से 20 साल पहले शाया हुई। मिर्जा तो उस वक्त लौंडा लपाड़ा था जिस वक्त ये किताब शाया हुई। अब सुने सामईन, हमारे अकाबिर उलमाए किराम क्या फरमाते हैं। सामईन, इस किताब का सफ़ा नंबर 53 है। सैयद मोहम्मद मदनी अशरफी जिलानी फरमाते हैं अपनी जात से कमाल अकीदत का इम्तिहान लेने के लिए खुद कुफर बोलना और सामने वाले से कुफरिया कलिमात निकलवाना उन नफूसे कुदसिया रखने वालों से हरगिज मुमकिन नहीं। मिर्जा साहब जरा गौर से सुनो, उस वक्त तुम लौंडे लपाड़े थे जिस वक्त हमारे अकाबिर उलमाए किराम ने यह फरमाया कि उन नफूसे कुदसिया रखने वालों के लिए, यानी हजरत ख्वाजा साहब के लिए ये कहना कि उन्होंने चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़ाया, ये हरगिज मुमकिन नहीं है। और आगे सुनिएगा सामईन क्या फरमाते हैं इम्तिहान लेने का वो तरीका जो इम्तिहान लेने वाले और इम्तिहान देने वाले दोनों को काफिर बना दे, ना शरअन सही हो सकता है और ना अक्लन माकूल। और आगे सामईन फरमाते हैं इस तरह के फर्जी वाकयात, मिर्जा साहब जरा गौर से सुनो, कह रहे हैं कि इस तरह के फर्जी वाकयात, यानी ये चिश्ती रसूलुल्लाह का वाकया जो है ये फर्जी है, मन गढ़त है, झूठ है। फरमा रहे हैं इस तरह के फर्जी वाकयात की बईद अज कियास तावीलात करके उसको दुरुस्त करार देने की कोशिश को कभी भी बनज़र इस्तेहसान नहीं देखना चाहिए। सामईन, जिस वक्त मिर्जा लौंडा लपाड़ा था उस वक्त हमारे अकाबिर उलमाए किराम ने यह फरमा दिया कि ये तमाम वाकयात चिश्ती रसूलुल्लाह वाला वाकया ये फर्जी है, मन घड़त है और झूठा वाकया है। और सामईन,
یہ کتاب آج سے 20 سال پہلے شائع ہوئی ہے اور آپ نے مرزا کا کلپ سنا ہے. یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری 10 سال کی محنت کا نتیجہ ہے کہ اہل سنت کے مفتی اعظم مفتی منیب الرحمان نے چشتی رسول اللہ کے متعلق فتویٰ دے دیا ہے. تو میں یہی کہوں گا کیا پدی اور کیا اس کا شوربہ. مرزا صاحب تم لونڈے لپاڑے تھے. اس وقت ہمارے اکابر علماء کرام نے چشتی رسول اللہ کا رد کر دیا تھا. اس سے آگے سامعین یہ میرے ہاتھ میں فتاوی حنفیہ ہے جس کے لکھنے والے مفتی اعظم ہند مفتی محمد ذوالفقار خان نعیمی صاحب ہیں. اور سامعین یہ فتاوی 2014 میں شائع ہوا اور جو فتویٰ میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں سامعین وہ فتویٰ آج سے 15 سال پہلے کا ہے. یعنی جس وقت مرزا کا یوٹیوب پہ نام و نشان بھی نہیں تھا اس سے پہلے کا فتویٰ ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں. اور سامعین اس کتاب کا صفحہ نمبر 43 ہے. مفتی محمد ذوالفقار خان نعیمی صاحب فرماتے ہیں حالانکہ علماء اہل سنت، سامعین ایک یا دو علماء کی بات نہیں ہے، فرما رہے ہیں حالانکہ علماء اہل سنت کے نزدیک اس کلمہ کا انتساب خواجہ صاحب کی طرف جہلا کا الحاق ہے. سامعین ذرا غور سے سنیں، فرما رہے ہیں کہ یہ جہلا کا الحاق ہے. یہ چشتی رسول اللہ کی نسبت جو حضرت خواجہ صاحب کی طرف کی جاتی ہے یہ جہلا کا الحاق ہے، یہ جھوٹی بات ہے. اور پھر آگے فرماتے ہیں کتب تصوف میں بہت سے واقعات جاہلوں نے الحاق کر دیے ہیں. تو سامعین الحمدللہ آج کی اس نشست میں میں نے آپ کے سامنے دلائل کے ساتھ ثابت کیا کہ مرزا کے پیدا ہونے سے بھی پہلے ہمارے اکابر علماء کرام چشتی رسول اللہ کا رد کر چکے تھے. اور سامعین مفتی منیب الرحمان صاحب کے اس فتویٰ کے متعلق مرزا کا کلپ 2.25 گھنٹے کا ہے. میں الحمدللہ کئی نشستوں میں مرزا کے اس مکمل کلپ کا پوسٹ مارٹم آپ کے سامنے پیش کروں گا. وما علیہ الا البلاغ.